قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 10 دنوں سے مراد وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جہاں پر اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، وہاں ایک تو اس بات کی اہمیت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور دوسرا اس طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی بات ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور موقع پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ تو یہاں پر بھی مقررہ دنوں سے مراد وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں اور ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی دن کا عمل وہ اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا عمل ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نیکیوں کے حریص تھے اور وہ اس بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کون سا عمل بڑھیا ہے اور کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ بھی ان 10 دن کے جو اعمال ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے؟ کیا جہاد بھی ان ایام میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ یہ 10 دنوں کے اعمال۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں اتنے زیادہ محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں کے اعمال۔ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو یہ اللہ کے ہاں پھر زیادہ محبوب۔
وگرنہ اس کے علاوہ اللہ کے ہاں سب سے جو زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ 10 دنوں کے اعمال۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عظمت والے دن ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، لہٰذا تم اس میں تسبیح کیا کرو، تحلیل کیا کرو، تحمید کیا کرو۔ مطلب یہ کہ تم کثرت سے سبحان اللہ کا ورد کرو ان 10 دنوں میں، تم کثرت سے ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور تم کثرت سے ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا ورد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی انہی سے ملتے جلتے الفاظ سے حدیث ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک پورے سال میں جو سب سے زیادہ محبوب دن ہے وہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں ہر دن کا روزہ، ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ اللہ کے نزدیک پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت وہ شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا نیکیوں کا سیزن ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے صحت اور عافیت والی زندگی بھی پھر نصیب فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ان احادیث کو، اس علم کو پھر ہمارے سامنے بھی لے آئے کہ ہمیں پتہ بھی چل گیا۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی خاص دن کا کوئی خاص عمل مل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی خاص دن کا کوئی خاص عمل مجھے مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہو، اور میری زندگی بدل جائے، میری دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، اور اللہ کرے کہ میں وہ نیک اعمال کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن نیک عمل کا پتہ نہیں ہوتا کہ سنت اور شریعت کے مطابق نیک عمل کرنا کیا ہے، اور پھر بہت سے لوگ وہ بدعات میں مشغول ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہ شریعت کے متصادم اعمال میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے زعم کے مطابق وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ گھر میں سننے والی خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کاج کرتے، زبان پر کوئی بوجھ نہیں ہے ان کلمات کا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، اللہ اکبر کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ پہلا عمل تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ان 10 دنوں میں حتی الامکان کوشش ہو کہ 1-2 دن کے کم از کم روزے رکھ لیں۔ ان 10 دنوں میں اگر 10 کے 10 دن روزے نہیں رکھ سکتے اور استطاعت نہیں ہے، گرمی ہے، کام کاج ہے، مصروفیات ہیں، تو کم از کم ان 10 دنوں میں 1 دن ہی ہم اللہ کے لیے نکال لیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن میں سے 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ تو 1 دن ہم کم از کم نکال کے روزہ رکھ لیں۔
اور اس دن ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ ویسے بھی ان 10 دنوں میں کم از کم تکبیر اولیٰ تو ہماری فوت نہ ہو، یہ فکر تو ہمیں پیدا ہو جائے۔ کم از کم ہماری نماز فوت نہ ہو، زیادہ ذکر و اذکار نہیں ہو سکتے نہ ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ نہ رکھیں، لیکن کم از کم اتنی تو کوشش ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو۔ عبادات زیادہ مقصود نہیں ہیں، عبادت گزار بننے کے لیے عبادات زیادہ مقصود نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں وہ چھوٹ جائیں، ہم عبادت گزار بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ آج ہمارے ہاں کوئی عبادت گزار بننا چاہتا ہے، وہ فرائض کی طرف نہیں آتا اور یہ کوشش نہیں کرتا کہ میری تکبیر اولیٰ وہ اہتمام سے ہو۔ میں اگر بد نظری کر رہا ہوں تو میں بد نظری کرنا چھوڑ دوں، میں کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوں تو میں اس گناہ کے کام کو چھوڑ دوں۔ ہم یہ سوچ فکر نہیں کرتے، ہم عبادت گزار بننا اسے سمجھتے ہیں کہ پوری رات تسبیح لے کر بیٹھ جانا، چاہے فجر کی نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، شبینہ چل رہا ہے، پوری رات قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، اسے فرض سمجھتے ہیں وہ سننا، اور فجر کی نماز فرض چھوٹ رہا ہے اس کی اہمیت نہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا عمل بتائیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ 1,25,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لو، آیت کریمہ کا ورد کر لو، فلاں ورد کر لو، یا رحیمو کا ورد کر لو، یا ودودو کا ورد کر لو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ نہیں، ایسے کوئی عمل نہیں بتایا، بس اتنا مختصر جملہ ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو مقصود وہ عبادات کو پھیلانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے اعمال ہو جائیں۔ تو ان 10 دنوں میں اعمال زیادہ نہیں ہوتے نہ ہو، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں کوئی گناہ کا کام نہ کروں، میں کوئی گناہ کا کام نہ کروں، میں کوئی گناہ کا کام نہ کروں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت عبادات کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔